نماز وطر کا کیا طریقہ ہے، کتنی پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کے متعلق بالکل مختصر میں یہ عرض کر دوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ ہماری اماں جان حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی جو نماز ہوتی تھی وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اس میں 8 رکعتیں دیگر ہوتی، اور فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے نماز وطر کی۔ یہ بخاری شریف میں 1147، 2013، اور مسلم شریف کے اندر 1723 اور 1799 یہ حدیث طیبات موجود ہیں۔ ان میں یہ واضح فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان 3 رکعتوں کے اندر 2 کے بعد سلام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، کئی روایات میں آتا ہے سلام ہوتا تھا، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو اماں جان فرماتی ہیں کہ آخری جو طریقہ وطر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ یہ تھا۔ یہ امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ جو دونوں ائمہ کرام امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، آپ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ اماں جان فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، وطر کی جب 2 رکعتیں آپ ادا فرما لیتے تو وہاں آپ سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ پہلے سلام ہوتا رہا ہے، 2 کے بعد گفتگو بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں ابھی نماز کے دوران بات چیت جائز تھی، سلام دعا جائز تھی۔ اس پر پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں، لیکن جب سلام دعا بند ہو گیا تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ دیا وہ یہ تھا کہ 3 رکعتیں وطر کی۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ گھر کی نماز ہے، نماز وطر، اور جو گھر والے افراد ہیں وہ اس بارے زیادہ جانتے ہیں، اور دیگر بھی صحابہ کرام سے کبھی سفر میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو ان سے بھی روایات موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ پھر امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنے مستدرک کے اندر یہ روایت پاک نقل فرمائی کہ اماں جان فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولیین من الوتر، وطر کی پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور امام حاکم علیہ رحمہ نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، شیخین کی شرائط پر بھی صحیح ہے، لیکن ولم یخرجا، انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی ہے، مطلب اپنی کتابوں میں روایت نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز وطر یہ 3 رکعتیں ہیں اور 2 پر سلام نہیں ہے، 3 رکعتیں بالکل ویسے ہی پڑھنی ہیں جس طرح سے کہ ہم نماز مغرب پڑھتے ہیں اور 2 پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے۔ اب اس کے ساتھ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ نماز وطر کے اندر دعائے قنوت کب پڑھنی ہے، تو اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1002۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت عاصم نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے یا رکوع کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے۔ تو وہ حضرت عاصم بتانے لگے کہ کوئی شخص آپ کے بارے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے قنوت۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے بارے پکی اس طرح سے بات کرے نا، فرمایا وہ جھوٹا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر وہ جو رکوع کے بعد والی بات ہے وہ کیا، کہاں سے کس طرح کا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ صرف 1 مہینہ ہوا تھا ایسا واقعہ، اور وہ بھی فجر کی نماز میں ہوا تھا، جب وہ ایک خاص قبیلے والوں نے 2-4 قبیلے والوں نے مل کر چند صحابہ کرام کو شہید کیا تھا جو قراء صحابہ کرام تھے، تو ان کے خلاف یہ ہوا تھا، وہ قنوت نازلہ پڑھی گئی تھی فجر کی نماز میں، ورنہ وہ والی جو فجر کی نماز میں پڑھی گئی تھی فرمایا کہ وہ ہوتی رہی تھی رکوع کے بعد، اور صرف 1 مہینہ ہوا تھا، وہ پھر ختم ہو گئی۔ اس پر میں ایک پہلی ویڈیو بھی بنا چکا ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رکوع کے بعد میں کہتا ہوں دعائے قنوت ہوئی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے وہ، بلکہ حق سچ صحیح بات یہ ہے، فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہے دعائے قنوت۔ تو یہ وہ طریقہ ہے حدیث طیبات بخاری مسلم اور امام بخاری اور مسلم کے اساتذہ میں سے جو امام ابن ابی شیبہ ہیں ان سے جو میں نے چند مختصر روایات پیش کی ہیں کہ 3 رکعتیں ہیں اور تینوں میں 2 پڑھ کر سلام نہیں ہے بلکہ 3 پڑھ کر اینڈ پر جا کے سلام پھرنا ہے، اور تیسری میں جو دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھنی ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے ہی، امام طحاوی علیہ رحمہ نے، امام عبد الرزاق نے اور دیگر کئی محدثین نے یہ روایت نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں ادا فرماتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد، اور کبھی
قل اعوذ برب الفلق اور کبھی قل اعوذ برب الناس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ترتیب تھی، کبھی اس کے علاوہ بھی ہو جاتا تھا، اکثر معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تھا جو تلاوت کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکھتے تین ہوتی تھی نمازیں وطر کی، اور ایک ہی سلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی حدیث طیبات میں جو آتا ہے کہ وطر 5 ہیں، وطر 7 ہیں، یا 9 ہے، یا 11 ہیں، یا 13 ہیں، تو وہ کل تعداد بیان ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہاں وطر سے مراد خاص وطر نماز نہیں ہے، بلکہ وہاں وطر سے مراد ہوتا ہے کہ کل تعداد، جو جس کو ہم کہتے ہیں طاق عدد، وطر کا معنی ہوتا ہے طاق عدد، یعنی کہ 3، 5، 7، یہ جو طاق عدد آتے ہیں، ایک ہوتا ہے جفت، ایک ہوتا ہے طاق، تو یہ جو طاق عدد ہوتے ہیں ان کو وطر کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی آئے گا نا حدیث طیبات میں کہ وطر 5 ہیں، یا 7، یا 9، یا 11، تو وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ وطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو رکھتے پڑھی تہجد کے ٹائم، وہ طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ کبھی بھی جفت عدد میں تہجد کی نماز وہ نہیں پڑھی گئی۔ تہجد کی نماز کے ساتھ 3 وطر جب آتے ہیں تو وہ خود بخود ہی طاق عدد میں وہ ساری نماز کو ان حدیث طیبات میں وطر قرار دیا گیا ہوا ہے۔ ویسے جو وطر ہیں وہ 3 ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ دلائل آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسن انداز میں وطر کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔